اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر اپنی بہنوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط لیا حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں اس قسط میں غریب مسلمانوں کا ستایا جانا کے بارے میں بتاؤں گی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا، اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھیں۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھتے اور لونڈوں کے حوالے کرتے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد ہوتا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ بن ارت بھی پرانے مسلمانوں میں تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں۔ یاسر تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھاتے اٹھاتے مر ہی گئے۔ سمیہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئیں۔ عمار کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان باندی تھیں۔ ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور دوسرے غریب مسلمانوں اور نو مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، عامر، لبنیہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہم وغیرہ مسلمان غلام اور باندیوں کو ان کے ظالم اور بے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا۔ جو عزت اور دولت والے تھے وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی سے جکڑ دیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اسی بے کسی میں کیا کرتے؟ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ ان کو تسلی دلاسا دیتے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔
مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرسبز اور شاداب شہر تھا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیام سنائیں۔ آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کریں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے، شریر پھر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک فرشتہ نظر آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو طائف والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربان ہو کر عرض کی کہ خدایا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو۔ طائف کے ناکام سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب آپ نے قصد کیا کہ ایک ایک قبیلے میں پھر کر خدا کا پیغام سنائیں۔ اس کے لیے مکہ میں حج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے اور کئی دن ٹھہرتے۔ مکے کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے اور یہاں بھی آدمیوں کا جماؤ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجموعوں میں ایک ایک قبیلے میں پھر کر واعظ کہنا اور قرآن کی آیتیں سنانا شروع کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط لیے پھر آپ کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب خیال اور دیجیے اپنی بگ میم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔